بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط اقبال نامہ نگار ہیں علامہ اقبال اور مکتوب الیہ ہیں خان محمد نیاز الدین خان۔ مکاتب اقبال بنام خان نیاز الدین خان۔ اس میں انشاءاللہ خالی جگہ تعارف شاعر اور اقتباس کی تشریح مختصر سوالات پڑھیں گے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ شروع سے آخر تک اس لیکچر کو غور سے سنیں، پڑھیں اور مستفید ہوں۔ اگر چینل سبسکرائب کر چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آگے دوسروں کو شیئر کیجیے۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ ڈسکرپشن میں غالباً پوری بک کے 2-3 چیپٹروں کے علاوہ ویڈیو بن چکی ہے، اپلوڈ کر چکے ہیں اور اس کے لنکس موجود ہیں، اس سے آپ لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خط اقبال مخدومی، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا جس کو پڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔ الحمدللہ آپ بخیریت ہیں۔ مولوی صاحب بھی آلام و افکار سے آزاد ہیں۔ مولوی محمد قادر صاحب سے کی سلسلے میں بات ہو رہی ہے، اور علام و افکار کا مطلب ہے فکر اور پریشانیوں سے محفوظ، آزاد ہیں، یعنی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فاقہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور عرصہ دراز ہوا میں نے انہیں خط لکھا تھا، مگر یہ سن کر خوشی ہوئی کہ وہ جالندھر، انڈیا میں ایک جگہ ہے جالندھر، آنے کا قصد رکھتے ہیں، آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی کہ جالندھر آ رہے ہیں۔ ان کی صحبت سے زیادہ پر لطف چیز اور کون سی ہے؟ اگر ممکن ہو سکتا تو میں یہ ایام بھی ہوشیار پور میں ان کی صحبت میں گزارتا۔ یہ جگہ کا نام ہے ہوشیار پور، جو کہ جالندھر میں ہی ہے، جہاں پہ خان محمد نیاز الدین رہ رہے ہیں۔ میری نسبت وہ جو کچھ کہتے ہیں اس میں محبت کا مبالغہ شامل ہے، یعنی بات کو محبت کی وجہ سے میری بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ مگر مولوی گرامی صاحب کا وعدہ وہی ہے جس کی نسبت مرزا غالب مرحوم عرصہ ہوا کہہ گئے ہیں۔ ایک شعر ہے، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں ان سے ملنے کے لیے جالندھر آیا تو پھر وہ لاہور نہ آئیں گے۔ خیر یہ باتیں بعد میں سوچنے کی ہیں، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جالندھر آتے بھی ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد اب دوسری بات کر رہے ہیں، واقعی عام درد گردہ کے مریض کے لیے اچھا ہے۔ گردہ بولتے ہیں کڈنی کو، اگر کڈنی میں گردے میں کہیں بھی درد ہے، تکلیف ہے، تو آم کھانے سے وہ مرض ختم ہو سکتا ہے۔ اور مجھ کو بھی اس سے بہت محبت ہے۔ کھانے کی چیزوں میں صرف یہی ایک چیز ہے جس کے لیے میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، باقی چیزوں کے لیے خواہش نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ روزمرہ کا کھانا بھی عادت کے طور پر کھاتا ہوں، باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے۔ ہاں، آموں پر ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ گزشتہ سال مولانا اکبر نے مجھے لنگڑا آم بھیجا تھا۔ میں نے پارسل کی رسید اس طرح لکھی، اثر یہ ہے تیرے اجازے مسیحائے کا ہے اکبر، آل آباد سے لنگڑا چلا لاہور تک پہنچا۔ اس کے بعد اگلی بات کر رہے ہیں، ایک کتاب جس کا نام ہے رموز بے خودی، مثنوی ہے ایک، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے خیال میں ختم کر چکا تھا
مگر پرسوں معلوم ہوا کہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ترتیب مضامین کرتے وقت یہ بات ذہن میں آئی کہ ابھی 2-3 ضروری مضامین باقی ہیں، یعنی قرآن اور بیت الحرام کا مفہوم، مقصود حیات ملت اسلامیہ میں کیا ہے۔ ان مضامین کے لکھ چکنے کے بعد اس حصہ مثنوی کو ختم سمجھنا چاہیے، مگر ایسے مطالب ذہن میں آئے ہیں کہ خود مسلمان کے لیے موجب حیرت اور مسرت ہوں گے۔ موجب کا مطلب ہے وجہ، حیرت کی وجہ، مسرت کی وجہ، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے ملت اسلامیہ کا فلسفہ اس صورت میں اس سے پہلے کبھی پیش نہیں کیا گیا۔ نئے اسکول کے مسلمانوں کو معلوم ہوگا، یہاں پہ جو ہے نا مسلمانوں کی جو سوچ ہے، انداز ہے، فکر، وہ مراد ہے کہ یورپ جس قومیت پر ناز کرتا ہے وہ محض بودے اور سست تاروں کا بنا ہوا ایک ضعیف چھیترا ہے۔ بودا بولتے ہیں کمزور اور سست ڈھیلا، ضعیف چھیتری کو بولتے ہیں بوسیدہ کپڑے کا ایک ٹکڑا جو پہن کے بہت ہی بوسیدہ اور پرانا ہو چکا ہوتا ہے، جس کا تانا بانا جو ہے بدھائی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ قومیت کے اصول حقہ صرف اسلام نے ہی بتائے، یعنی حقیقی اصول جو ہیں قوم کے بارے میں وہ صرف اسلام نے بتائے ہیں، جس کی پختگی اور پائیداری مرور ایام و احصار سے متاثر نہیں ہو سکتی۔ مرور ایام کا مطلب بتایا، مرور ایام اور احصار یعنی کہ مراد یہ ہے کہ زمانے کی تبدیلی، وقت کا بدلنا، اور احصار جو ہے نا یہ اصل میں اثر کی جمع ہے، اور اثر بولتے ہیں زمانے کو، وقت کو، یعنی کہ یہ زمانے سے یا وقت سے جو ہے اس سے متاثر نہیں ہو سکتی۔ والسلام، امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا، خاکسار محمد اقبال۔ اس کے بعد اس کے جو بورڈ کے پیپر میں اقتباس آ سکتے ہیں وہ یہ ہیں۔ اقتباس نمبر 1 جو کہ بک میں بھی لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 115 میں سوال نمبر 4 ہے، یورپ جس قومیت پر ناز کرتا ہے وہ محض بودھے اور سست تاروں کا بنا ہوا ایک ضعیف چھیترا ہے۔ حوالہ سبق: مندرجہ بالا اقتباس علامہ اقبال کے تحریر کردہ خط بنام نیاز الدین خان سے لیا گیا ہے۔ اس خط کے نامہ نگار علامہ اقبال ہیں۔ اس میں تعارف مصنف بھی لکھنا ضروری ہوتا ہے، علامہ اقبال کے بارے میں تھوڑا بہت لکھنا ہوگا۔ تشریح میں لکھیں گے کہ اقبال اس اقتباس میں فرما رہے ہیں کہ جو یورپ اپنی ترقی پر ناز کرتا ہے، اگرچہ یہ کمزور، ڈھیلا اور بوسیدہ کپڑے کی ٹکڑے کی مانند ہے۔ قومیت کے حقیقی اصول صرف اسلام نے ہی بتائے ہیں، جس کی پختگی اور پائیداری زمانے کی تبدیلی سے متاثر نہیں ہو سکتی۔ دراصل وہ ترقی نہیں بلکہ ایک ناپائیدار نظام ہے جو بہت ہی کمزور ہے۔ یورپی قوم کو جسے اپنی برتری کا احساس ہمیشہ رہتا ہے، اقبال نے اسے ایک ضعیف چھیترا کہہ کر پکارا ہے، اور ایک کمزور پھٹے کپڑے کی مانند جس کا تانا بانا کمزور ہے۔ عنقریب یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 2 میں واقعی عام درد گردہ کے مریض کے لیے اچھا ہے، اور مجھ کو بھی اس سے بہت محبت ہے۔ کھانے کی چیزوں میں صرف یہی ایک چیز ہے جس کے لیے میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، باقی چیزوں کے لیے خواہش نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ روزمرہ کا کھانا بھی عادت کے طور پر کھاتا ہوں، باقی خدا کے فضل و کرم سے خرید ہے۔ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف کے بعد مختصر تعارف شاعری لکھنا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے شمار اردو شاعری کے ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے اشعار سے اصلاح معاشرہ کا کام انجام دیا۔ آپ نے نوجوانوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ آنے والا زمانہ انہی کے اشاروں پر چلے گا۔ شاعری کی روایت میں نظم نگاری کے حوالے سے جدید افکار کی بنیاد علامہ اقبال نے رکھی۔ آپ کی مشہور نظموں میں طلوع اسلام، شکوہ، جواب شکوہ، آذان وغیرہ شامل ہے۔ مکتوب الیہ کا مختصر تعارف:
یہ بورڈ کے پیپر میں لکھنا تو خیر نہیں ہوتا، اگر لکھنا چاہیں 1-2 لائنیں لکھ سکتے ہیں۔ خان محمد نیاز الدین خان 1865 میں ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور مشن ہائی اسکول جالندھر سے ہی میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انہوں نے داخلہ لیا، وکیل بھی بنے اور پھر آہستہ ترقی کرتے کرتے جج اور پھر سینئر جج بنے، اور بعد میں جو ہے جب وہ اس عہدے سے پینشن یاب ہوئے، مسلم لیگ کے جو مسلم لیگ 1906 میں بنی تھی اس کے ممبر بھی تھے۔ مطالعے کا بہت شوق تھا، ان دوستی ہی کی وجہ سے علامہ اقبال سے رابطہ اور ملاقاتیں وغیرہ ہوئیں۔ علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے مکاتیب اقبال، اس میں علامہ اقبال نے 79 کے قریب خطوط کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ خطوط انہوں نے خان محمد نیاز الدین خان صاحب کے نام لکھے تھے، جن کو 2 صاحبان افتخار الدین خان اور نفیس الدین خان نے محفوظ رکھا۔ بزم اقبال نے ان سے حاصل کر کے 1954 میں شائع کیے۔ خان محمد نیاز الدین صاحب معارف اعظم اور گڑھ یوپی کے لیے بھی مضامین لکھتے تھے۔ تشریح: اس اقتباس میں علامہ اقبال عام کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گردے کا کیسا ہی مرض کیوں نہ ہو، اگر وہ آم کھا لیں تو صحت یاب ہو جائے۔ مجھے بھی آم سے بہت محبت ہے، کسی چیز کی طرف بھی طبیعت مائل نہیں ہوتی، مگر آم سامنے ہو تو دل میں خود بخود آم کی خواہش پیدا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، جبکہ مجھے کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ روزمرہ کا جو کھانا ہے وہ بھی عادتاً ہی کھاتا ہوں، خواہش سے نہیں۔ الہ آباد سے اکبر آبادی نے ڈاکٹر علامہ اقبال کو لنگڑے آموں کا ایک پارسل بھیجا۔ علامہ اقبال نے آموں کی بخیریت پہنچنے پر رسید بھیجی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ اکبر کو الہ آباد سے لاہور تک بحفاظت آم پہنچنے پر کافی تعجب ہوا، کم از کم اس زمانے میں ایسے پارسلوں کا اتنا بڑا سفر اور وہ بھی بخیریت معجزہ ہی تھا۔ اکبر نے ڈاکٹر علامہ اقبال کے خط کا جواب لکھا اور اپنے تعجب کا اظہار اس شعر سے کیا: اثر یہ تے انفاس مسیحائی کا ہے اکبر، اعلی آباد سے لنگڑا چلا لاہور تک پہنچا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آگے کہ باقی یہاں پہ خیر و عافیت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اقتباس نمبر 3 میں رموز بے خودی جو مثنوی کی کتاب ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے خیال میں ختم کر چکا تھا، مگر پرسوں معلوم ہوا کہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ترتیب مضامین کرتے وقت یہ بات ذہن میں آئی کہ ابھی 2-3 ضروری مضامین باقی ہیں۔ اس میں بھی سب سے پہلے حوالہ سبق اور حوالہ مصنف لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مختصر تعارف شاعر، یہ تمام چیزیں لکھنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، اس اقتباس میں اقبال فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے ذہن میں رموز بے خودی کو ختم کر لیا تھا۔ جب میں مضامین کو ترتیب دے رہا تھا تو اس بات کا خیال ذہن میں آیا کہ 2-3 مضامین کی ابھی بھی ضرورت ہے، یعنی قرآن اور بیت الحرام کا مفہوم۔ بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ، اسی طرح مسلمانوں کی ملی حیات پر بھی لکھنا باقی ہے۔ یہ تمام چیزیں جب میں لکھ لوں گا تو میں اس مثنوی رموز بے خودی کو ختم سمجھوں گا، مگر ابھی اس میں بہت کام باقی ہے۔ اس موضوعات سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کو دین اسلام میں کس قدر لگاؤ اور گہری دلچسپی تھی۔ اس کے بعد اس کے سوال جواب۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، مولانا گرامی کی جالندھر آنے کی خبر پر اقبال نے کیا لکھا؟ مولانا غلام قادر گرامی، نام ان کا ہے غلام قادر، مولانا غلام قادر گرامی کے نام علامہ اقبال کے خطوط ان کی دوستانہ بے تکلفی کے مظہر ہیں۔ مولانا غلام قادر گرامی علامہ اقبال سے تقریباً 20 سال عمر میں بڑے تھے۔ مولانا گرامی جب بھی لاہور آتے تو علامہ اقبال کے پاس ٹھہرتے۔ مولانا اقبال نے مولانا غلام قادر گرامی کے جالندھر آنے کی اطلاع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، یعنی علامہ اقبال نے مولانا غلام قادر گرامی کے جالندھر آنے کی اطلاع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ان کی صحبت سے
زیادہ پرلطف اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اگلا سوال، اقبال نے آم کے بارے میں کیا رائے دی؟ انہوں نے فرمایا، اس کی افادیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ گردے کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے، ہر قسم کی جو گردے کی بیماری ہے، درد ہے، تکلیف جو ہے وہ آم کھانے سے ختم ہو سکتی ہے۔ اور آگے فرمایا جا رہے ہیں کہ مجھے ایک یہی چیز ہے نہیں جسے کھانے کی بہت خواہش ہوتی ہے، یعنی آم ان کو بہت زیادہ پسندیدہ تھے ان کے لیے، اور فرما رہے ہیں کہ باقی جو کھانا ہے وہ تو میں عادتاً کھاتا ہوں۔ الہ آباد سے اکبر الہ آبادی نے ڈاکٹر علامہ اقبال کو لنگڑے آموں کا ایک پارسل بھیجا۔ علامہ اقبال نے آموں کی بخیریت پہنچنے پر رسید بھیجی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ اقبال نے اپنی تصنیف رموز بے خودی کے بارے میں کیا لکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ کتاب ختم ہو چکی ہے، مگر پرسوں مجھے معلوم ہوا کہ ابھی اس میں 2-3 مضامین باقی ہیں، قرآن اور بیت الحرام کا مفہوم اور مقصود حیات ملیہ اسلامیہ، ملت اسلامیہ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کا فلسفہ اس میں پیش کیا جائے۔ وہ تمام چیزیں جب میں لکھ لوں گا تو میں اس مثنوی یعنی رموز بے خودی کو ختم سمجھوں گا۔ اس کے بعد آخری سوال، یورپ کی نظریہ قومیت کے بارے میں اقبال کا کیا موقف ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس قومیت پر یورپ ناز کرتا ہے، جیسا وہ محض بودے اور سست تاروں کا بنا ہوا ضعیف چترا ہے، یعنی ان کی نظر میں یورپی نظام ناکارہ اور ناپائیدار ہے، ایک کمزور پھٹے کپڑے کی مانند جس کا تانا بانا کمزور ہے۔ عنقریب یہ سارا نظام نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس کے بعد MCQs، کثیر الانتخابی سوالات۔ مولوی گرامی صاحب بھی عالم و افکار کے سلسلے میں ہیں آزاد۔ اس کے بعد ابھی بتایا تھا کہ علامہ افکار کا مطلب ہوتا ہے فکریں اور پریشانیوں کی وجہ سے بالکل ہی آزاد ہو چکے ہیں، کوئی پریشانی فکر نہیں۔ عام مریض کے لیے اچھا ہے۔ کون سے مریض؟ جو درد گردہ کے ہیں، جن کو گردے کی بیماری ہے یا اس کے مرض میں لاحق ہیں۔ گزشتہ سال مجھے لنگڑا آم لے بھیجا تھا مولانا اکبر الہ آبادی نے۔ رموز بے خودی ہے ایک مثنوی ہے، اس صورت میں اس سے پہلے کبھی پیش نہیں کیا گیا ملت اسلامیہ کا فلسفہ، کیونکہ علامہ اقبال اور مرزا غالب دونوں ہی فلسفی شاعر ہیں اور فلسفہ ہی میں انہوں نے PhD کی تھی، اس لیے ملت اسلامیہ کا فلسفہ علامہ اقبال نے پیش کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر بہت ہی آسان تھا اور آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں میں لازمی اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ الحمدللہ اسلامیات فرسٹ ایئر کی اس میں بھی تمام ہی لیکچر جو ہے اور قرآنی آیات، احادیث، اس کا گیس پیپر بھی بنایا گیا ہے، جو پیپر میں آ سکتا ہے اس کو یاد کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزا۔